الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے بنیادی بات سمجھنے کی اور دل کے اندر اتارنے کی اور یقین میں لانے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کا وعدہ محض اپنے دین اور اپنے احکامات پر فرمایا. دین کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضابطہ بنایا. اللہ رب العزت نے کائنات اور کائنات کے اندر جتنے بھی شکلیں ہیں، نقشے ہیں اور مادی چیزیں ہیں، مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، ان کے ساتھ انسان کی کامیابی کو نہیں جوڑا اور ان پر اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا. یہ انسان نہیں بلکہ مسلمان کو دھوکہ لگ گیا اور وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ میری کامیابی کا تعلق دنیا اور دنیا کے اندر موجود ان نقشوں سے ہے، چیزوں سے ہے، اسباب سے ہے. اور یہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے برتنے کی جگہ ہے. لہذا اگر مجھے کامیاب ہونا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، ترقی حاصل کرنی ہے، تو مجھے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرنا ہوگا. اس کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی کہتا ہے کہ بے شک اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی قادر ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں. زندگی موت اللہ کے قبضے قدرت میں. پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت بغیر سبب کے نہیں کرتے. جس کے دل کے اندر اس بات کا یقین ہو کہ اسباب کے بغیر اللہ رب العزت نہیں کرتے، اللہ ہی کرتے ہیں.
لیکن اسباب کے راستے سے کرتے ہیں، اس کی آڑ میں کرتے ہیں، اس لیے اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ شخص ظاہر کے اعتبار سے مومن ہے، ظاہر کے اعتبار سے مومن ہے، لیکن باطن کے اعتبار سے اور اندرونی اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے کھوکھلا ہو چکا ہے اور وہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے اور اسباب کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ پالتے نہیں ہیں، تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کر رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس طرح یہ اسباب نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے محتاج ہیں، اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کو پالنے میں، نفع نقصان پہنچانے میں اسباب کے محتاج ہیں۔ گویا کہ اللہ کو اور اللہ کے ذات و صفات کو مخلوق اور اسباب کے درجے میں لے آیا، اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس وجہ سے ایک انسان ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کے قادر مطلق ہونے کا اور قدرت کاملہ کے ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت ان اسباب کے بغیر کرنے پر قادر ہیں، اور ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ ہی کرتے ہیں، ان اسباب کے بغیر بھی اللہ ہی کرتے ہیں، ان اسباب سے بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ان اسباب کے بغیر بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ مسلمان یہ سمجھ بیٹھا اور اس کے دل میں یہ یقین اتر گیا کہ دنیا کی ان چیزوں کے اندر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا کی چیزوں کا حاصل کرنا ضروری ہے، حالانکہ ان چیزوں کے اندر نہ اللہ کی قدرت ہے اور نہ ان چیزوں کے اندر اللہ نے کوئی وعدہ فرمایا، بلکہ یہ ساری کائنات اور ساری مخلوقات جو نظر میں آنے والی ہیں، ہمارے مشاہدے میں ہیں، ہمارے تجربوں میں ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت سے بنی ہیں اور بن کر اللہ کی قدرت کے تابع ہیں۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ یہ بننے میں تو اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت کے محتاج ہیں، لیکن بننے کے بعد نفع نقصان پہنچانے، عزت ذلت دینے اور زندگی موت دینے میں یہ خود مختار ہیں، اس میں اللہ کے حکم کا اور اللہ کی قدرت اور مشیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سوچنا ہی کفر پہ آدمی کو لے جاتا ہے۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ جو ایمان کا کلمہ ہے اور سارے دین کی شریعت کی بنیاد ہے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جو یقین مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر مشاہد چیزیں اور غیر مشاہد چیزیں دونوں کا انکار کرے، نظر آنے والی مخلوق ہو، چیزیں ہو، اسباب ہو، مادی نقشے ہو، ان کا بھی انکار کرے، اور جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں ان کا بھی انکار کرے۔ اگر ہم نے نظر آنے والی چیزوں کا اللہ کے مقابلے میں انکار کیا، لیکن نظر نہ آنے والی بے شمار مخلوقات ہیں جس میں فرشتوں کا نظام ہے، اور فرشتوں میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نورانی مخلوق ہیں اور بڑی طاقتور مخلوق ہیں۔ اگر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحت نظر آنے والی چیزوں کا
انکار کرنے کے ساتھ ساتھ نظر نہ آنے والی ان مخلوقات کا بھی انکار کیا تو پھر اللہ کی قدرت سے استفادے کا دروازہ کھلے گا، غیبی خزانوں سے استفادے کے راستے اللہ کھولے گا۔ جتنا اللہ کے غیر کا ایک مومن انکار کرتا چلا جاتا ہے، اس کا یقین دل کے اندر سے نکالتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے قدرت سے اور غیبی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ کے غیبی خزانے سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط وہ یہ کہ آپ اپنے دل کے اندر بنی بنائی مخلوقات اور اسباب اور مادی چیزوں کا یقین دل سے نکالیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کی تعلیم دی ہے۔ توحید کے لیے توجیہ شرط ہے، اور توجیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی بڑی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی اور ان سے ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ ان کا انکار کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کر یہ کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جیسے وہ غائب ہوا تو اس کا انکار کیا۔ پھر چاند کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے، جیسے وہ غائب ہوا اس کا بھی انکار کیا۔ پھر سورج کو دیکھ کر کہا یہ میرا بڑا رب ہے، لیکن جیسے وہ غروب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ یہ آنے والی اور جانے والی چیزیں اور کبھی نمودار ہو جائیں اور کبھی چھپ جائیں، ایسی چیزیں رب بننے کے قابل نہیں ہیں۔ ایسی چیز رب بننے کے قابل ہے۔ اور میں اپنے دل کے رخ کو اس اللہ کے ذات عالی کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے نظر نہ آنے والی غیر مشاہد چیزوں کا انکار کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے اچھال دیا گیا، وہ ابھی ہوا میں ہے، نیچے آگ ہے، ایسے موقع پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہوا کے فرشتے ہیں اور پانی اور بارش کے فرشتے ہیں، آپ جس کو حکم دے دیں وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے اور اس آگ سے وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر انکار کر دیا، اما الیک فلا، کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں امتحان میں جمع رہا، اس لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر میری مدد فرمائی اور میری مدد کے لیے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ موقع بھی میری امتحان کا ہے، چنانچہ انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آگ کو آگ کی شکل میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا بنا دیا، اور اللہ نے یہ دکھلا دیا کہ ہم جبرائیل کے ذریعے سے جس طرح اپنے بندے کی مدد کرنے پر قادر ہیں، جبرائیل کے بغیر بھی ہم اپنے بندے کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ ہم کسی کی مدد کرنے میں کسی بھی مخلوق اور کائنات کے کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی قدرت میں کامل ہیں۔ ہم اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے اس کائنات کے اندر جیسا چاہے تصرف کر سکتے ہیں۔ ساری کائنات ہماری ملک ہے، اللہ اللہ ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان اپنے دل کے رخ کو صحیح کرے، اللہ کے ذات عالی کے یقین کو اپنے دل کے اندر بٹھائے، اور کائنات اور بنی بنائی ان چیزوں کا یقین دل کے اندر سے نکالے۔ اور یہ کب ہوگا اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس ایمان کے بنانے کا اور اس ایمان کے سیکھنے کا، حاصل کرنے کا طریقہ کہ دل کے اندر اللہ کے ذات عالی کا
اور اللہ کی ذات اور صفات کا یقین اترے اور مخلوقات کا، کائنات کا، نقشوں کا یقین دل سے نکلتا چلا جائے۔ اس کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہمیشہ کا معمول، ہمیشہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ صرف ایک ہی چیز کا تأثر قبول فرمایا کرتے تھے، اور وہ ہے اللہ کا ارشاد اور حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین اور اس کا تأثر لینا جانتے تھے۔ اس کے مقابلے میں جتنی بھی کائنات ہیں، مخلوقات ہیں اور تجربات ہیں، اس کا کوئی تأثر اور اس کا کوئی یقین ان کے دل کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ دو باتوں کے درمیان قیامت تک ٹکراؤ رہے گا، اور وہ بطور امتحان کے رہے گا، ایک اللہ رسول کی خبر میں اور دوسرے نظر آنے والی چیزوں میں۔ نظر اور خبر ان دونوں کا ٹکراؤ ہمیشہ رہے گا۔ نظر میں کچھ آ رہا ہے اور اللہ رسول کی خبر میں کچھ کہا جا رہا ہے، اللہ رسول کی خبر نظر سے ٹکرا رہی، نظر اللہ رسول کی خبر سے ٹکرا رہی۔ ایک کپ پیالہ ہے دودھ کا، تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کپ پیالہ تو ایک آدمی کے لیے بھی ناکافی، یہ تو تجربہ ہے، نظر میں آنے والی چیز ہے۔ ایک کپ پیالہ دودھ کا اور شدید بھوک ہے، ایک آدمی کے لیے بھی وہ ناکافی ہے۔ یہ تو نظر ہے، مشاہدہ ہے، میرا اور آپ کا تجربہ ہے، میری عقل ہے، سمجھ ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسے کامل قدرت والے اس ایک پیالے سے انتہائی بھوک کی شدت میں مبتلا 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ایک پیالہ دودھ سے سیراب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بھوک کی شدت ہے، بھوک کے شدت کے عالم میں ہوں، آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں تو دیکھا وہاں پر ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو بلا کے لاؤ، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ بڑی تعداد میں اصحاب صفہ ہیں، اور یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائیں گے کہ یہ ایک پیالہ دودھ سب کو تقسیم کرو، اور جب یہ ایک پیالہ دودھ سب کو تقسیم کروں گا تو میرے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ تو میری اپنی عقل، میری اپنی سمجھ اور میری اپنی سوچ تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اے ابو ہریرہ جاؤ ان سارے لوگوں کو لے کر کے آؤ، تو میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ انشاءاللہ اب یہ ایک کپ پیالہ ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا جن لوگوں کو اللہ کے نبی بلا کے لانے کا حکم دیں گے۔ اب یہاں میری عقل کا کوئی کام نہیں، یہاں مجھے صرف یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی کو بھی معلوم ہے ایک ہی پیالہ دودھ ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ بڑی تعداد میں بھوکے ہیں اصحاب صفہ، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اب ابو ہریرہ کی عقل کام نہیں کرے گی، اب ابو ہریرہ کی عقل فیل ہے، اب ابو ہریرہ کا تجربہ فیل ہے، ابو ہریرہ کا مشاہدہ فیل ہے، بیکار ہے، اب اللہ کے نبی کی بات اصل۔ ایک مسلمان کا عقیدہ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ بلا کے لائے اور اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ یہ پیالہ سب کو دو۔ کہتے ہیں کہ میں ایک صاحب کو پیالہ دیتا، وہ پیتے اور سیراب ہو کے پیتے واپس کرتے، پھر دوسرے کو دیتا، تیسرے کو دیتا، اس طرح تمام آنے والے لوگوں نے پی لیا، اور پھر اس کے بعد پیالے میں دودھ جوں کا توں باقی تھا۔ پھر میں نے عرض کیا اب میں اور آپ باقی ہیں، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم پیو، میں نے پیا اور پیو، میں نے پھر پیا اور پیو، میں نے اور پیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے پینے کے لیے اور اس دودھ کو اندر اتارنے کی کوئی گنجائش نہیں میرے پاس۔ تو یہ سن کر آپ نے پیالہ لیا اور دودھ کو نوش فرمایا۔ یہ ایک مسلمان کے لیے امتحان ہے کہ وہ مشاہدے اور نظر آنے والی چیزیں اور اپنی عقل اور اپنے قیاس، اپنے تجربے کو اصل مانتا ہے،
یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو، فرمان کو، حکم کو اصل مانتا ہے۔ آج کا مسلمان ایمان میں اتنا کمزور ہو گیا ہے، ایمان اور یقین میں اتنا گر چکا ہے کہ جب کوئی اللہ اور اللہ رسول کی باتیں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً قبول کرے اور اسے دل کے اندر یقین کے درجے میں اتارتا، وہ اپنے تجربوں اور اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتا اور ظاہری مشاہدات پر اس کا موازنہ کرتا، اللہ رسول کی باتوں کو دیکھتا اور ظاہری حالات کو دیکھتا۔ اگر ظاہری حالات کے موافق ہیں، اللہ رسول کی باتیں اس قابل ہیں کہ انہیں مان سکتے ہیں تو پھر مانتا ہے، اور اگر ظاہری احوال اللہ رسول کی باتوں کے خلاف ہیں، تجربے اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ شخص بھی اللہ رسول کی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے، اللہ رسول کی باتوں کو محض اللہ رسول کی اعتماد پر مان لینے کا نام ایمان اور یقین ہے، اور اللہ رسول کی باتوں کو تجربوں کی بنیاد پر، مشاہدوں کی بنیاد پر ماننا عین کفر اور شرک ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ رسول کی باتوں کو اپنے تجربوں اور مشاہدوں سے ملا کے دیکھے، ظاہری حالات سے ملا کر دیکھے اور ظاہری حالات کے موافق ہو تو اللہ رسول کی باتیں مانے۔ یہ تو مومنانہ ایمان نہیں ہے، یہ مشرکانہ منافقانہ ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی عقل کے خلاف کوئی بات پیش آتی اور اللہ رسول کا کوئی حکم آتا تو مشرک ان باتوں کا مذاق اڑاتے جو ان کی عقل میں نہیں آتی، اور شک کی نظر سے دیکھتے، مذاق اڑاتے، اور مومنین اللہ رسول کی باتوں کو سنتے ہی ایمان لے آتے، سنتے ہی ایمان لاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور ایک رات کے اندر، اور ایک رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہو گئی، پوری رات نہیں گزرا، اس میں پوری رات نہیں گزری، رات کا ایک چھوٹا سا حصہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سفر، اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے ملاقاتیں، اور پھر جنت کا مشاہدہ، دوزخ کا مشاہدہ، اور اللہ رب العزت سے ملاقات، ہم کلامی کا شرف اور نمازیں لے کر کے آنا، یہ سب ایک رات کے ایک حصے میں ہو گیا۔ اب آپ نے آ کر کفار مکہ کو یعنی ابو جہل کو سب سے پہلے واقعہ سنایا کہ دیکھو آج کی رات کے ایک حصے میں مکے سے طائف، مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتواں آسمان، تو وہ مذاق اڑانے لگا اور ہنسنے لگا اور آپ کو فوراً جھٹلا دیا، یہ تو ناممکن بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، اور آپ سے گواہی لینے لگا، دلیل مانگنے لگا۔ اچھا آپ بیت المقدس گئے، آپ بتائیے بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں؟ یہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے اور جن کے دلوں کے اندر ایمان کے اعتبار سے کمی کمزوری ہوتی ہے تو وہ اللہ رسول کی باتوں کو ماننے کے لیے دلیلیں مانگتے ہیں۔ یہ مشرکین کا مزاج ہے، منافقین کا مزاج۔ تو آپ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ رب العزت نے بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ دیکھ کر سارے سوالات کا جواب دیتے رہتے جو مشرکین پوچھتے رہتے، اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں کہلائے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کی بات کو اللہ رسول کے اعتماد پر نہیں مانا، دلیلوں کا مطالبہ کیا، یہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی اور جا کے لوگوں نے کہا بھائی تمہارے دوست یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب باتیں، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کا ایک حصے میں نے مکے سے بیت المقدس کا اور پھر ساتواں آسمان کا اور جنت دوزخ کا سیر بھی کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں تو اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لا چکا ہوں، وہ جو فرمائیں گے وہ حق ہے، سچ ہے، اسے جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ ہم روزانہ روز مرہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب باتیں سنتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غیب کی خبریں سناتے رہتے ہیں کہ جبرائیل امین آتے ہیں اور وحی لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے احکامات لے کر کے آتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں تو ہم اس میں بھی آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سب سے پہلی بنیادی چیز کہ ایک مومن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو سنے تو اس کا یقین دل کے اندر اترے، ان خبروں کے مقابلے میں نظر آنے والی چیزیں، تجربات اور مشاہدات کو جھٹلائے اور ان کا انکار کرے۔ یہ ہر صحابی کا مزاج، ہر صحابی کا مزاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بھی موجود ہیں، آپ نے اسی حال میں فرمایا کہ ایک ملک ہے اور اس ملک کا ایک شہر ہے خیرہ، وہ فتح ہوگا اور اس کے خزانے فتح ہوں گے، اور وہاں کی شہزادی تمہاری باندی بنے گی، اور ایسی سواری پر سوار ہو کر، ایسے کنگن پہنی ہوئی، ایسے دوپٹے اوڑھی بھی آئے گی۔ یہ سن کر حضرت خریم بن فاتح رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر اتنا یقین اتر چکا کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہزادی آپ میرے حوالے کر دیجئے۔ حالانکہ ظاہری حالات بالکل مخالف تھے۔ حضرات صحابہ تعداد میں، انتظامات میں، ہر اعتبار سے خستہ اور کمزور تھے، اور جس شہر کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انتہائی طاقتور شہر ہے، لیکن آپ کے صحابہ کا مزاج تھا کہ جب اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے کوئی بات نکل چکی ہے تو اس کا تاثر، اس کا یقین ان کے دل کے اندر اتر جایا کرتا تھا، گویا کہ وہ شہر ابھی ابھی ان کی آنکھوں کے سامنے فتح ہوا ہو، اور وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، اور وہ شہزادی وہ دوپٹے پہنی ہوئی اور وہ کنگن پہنی ہوئی اپنی سواری پر سوار ہو کر آ رہی ہو۔ انہوں نے درخواست کر دی، یا رسول اللہ وہ شہزادی آپ میرے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہ شہزادی تیرے حوالے۔ مجلس ہو رہی ہے اور یقین اندر اتر چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، انتقال فرما چکے، لیکن ان کے یقین میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ حضور نے تو فرمایا تھا وہ شہر فتح ہوگا، شہزادی ہماری باندی بنے گی، اور آپ نے وہ شہزادی میرے حوالے کر دی ہے، لیکن ابھی تک تو فتح نہیں ہوا۔ اس شک و شبے کا کوئی امکان نہیں صحابہ کے دلوں کے اندر، پورا یقین ہے میرے مرنے سے پہلے وہ شہر ضرور فتح ہوگا اور وہ شہزادی میری باندی ضرور بنے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس شہر کو فتح کرنے والے لوگوں میں بھی شامل تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ شہزادی ایسے ہی کنگن اور دوپٹے اوڑھی ہوئی اس سواری پر آ رہی، میں نے جا کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے بیت المال میں جمع کرو، مال غنیمت میں جمع کرو، تمہیں تمہارا حصہ دیا جائے گا۔ تو حضرت خریم بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ میری اپنی ذاتی چیز ہے، میری اپنی ملک ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے تمہاری ذاتی چیز ہے؟ تو حضرت خریم نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا، اور وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ گواہی کے طور پر کسی ساتھی کو بلائیں۔ چنانچہ ایک دوست کو بلایا، اور ان صحابی نے بھی گواہی دی کہ ہاں میں بھی اس مجلس میں تھا، اور آپ نے یہ شہزادی ان کے حوالے فرما دی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شہزادی ان کے حوالے کر دی۔ یہ ہے ایک مسلمان کا ایمان، ایک صحابی کا یقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے خلاف جو کچھ فرمایا اس کا اقرار کرنا اور اس کو سچا ماننا، اور اس کے مقابلے میں ظاہری حالات کا، تجربوں کا اور مشاہدات کا انکار کر دینا۔ یقین کے اعتبار سے تو صحابہ اس پائے اور اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے، اور دنیاوی معلومات کے اعتبار سے ان کا کیا حال تھا؟ کہتے ہیں کہ جب شہزادے کو پتہ چلا تو وہ شہزادہ حضرت خریم کے پاس آیا، کہنے لگا یہ میری بہنیں، آپ ان کو چھوڑ دیں اور میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے 100 دے دیں، 100 دینار دے دیں،
اور وہ 100 کی گنتی کو زبان سے نہیں بول سکے بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے یہ 10 دے دیں آپ، یعنی انہوں نے 10 مرتبہ اشارہ کیا 100 مجھے دے دیں۔ اس نے بار بار پوچھا اس سے زیادہ کہ نہیں بس آپ یہ دے دیے۔ چنانچہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے آج تو مجھے بڑا نفع ہوا ہے اور میں نے اس شہزادی کو بیچا 100 روپے کے بدلے۔ تو ساتھی کہنے لگے ارے وہ تو شہزادی تھی، جتنا تم چاہتے وہ اپنا مال دے کر تم سے اپنی شہزادی کو لے جا سکتا تھا اور تم مال زیادہ سے زیادہ لے سکتے تھے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ 100 سے زیادہ گنتی بھی ہوتی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی کا ذریعہ تھا کہ وہ محض اللہ رسول کی باتوں کو مانا کرتے اور ان کا یقین کیا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں جتنے تجربے ہیں، مشاہدے ہیں اور حوادثات ہیں ان کا انکار کیا کرتے۔ سیٹ نکالو۔ اس لیے پہلی بنیادی ذمہ داری کہ جب بھی اللہ رسول کی باتیں سامنے آئے اس کا یقین اور اس کا تاثر دل کے اندر لے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جس طرح نفاق اپنی علامت کے ساتھ ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے یہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ مومن جب بھی نیکی کر کے خوشی محسوس کرے اور گناہ کر کے غم محسوس کرے تو پھر جان لے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے اور یقین ہے۔ اس لیے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو پھر وہ ایسا محسوس کرتا ہے گویا کہ اس کے اوپر پہاڑ ہے اور وہ اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسا ہلکا محسوس کرتا ہے گویا اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھی اسے اڑا دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ آج مسلمان اپنا تعارف دنیا کی چیزوں سے کراتا ہے اور اس زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا تعارف ایمان اور ایمانی خصلتوں سے اور ایمانی علامتوں سے کراتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے مومن ہونے کی ہمارے پاس 15 علامتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا 15 علامتیں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا 5 علامتیں یہ ہیں جن پر ایمان لانے کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پہلا یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور دوسرا یہ کہ ہم کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، تیسرا فرشتوں پر ایمان لائیں، چوتھے رسولوں پر ایمان لائیں، اور 5ویں نمبر پر تقدیر پر ایمان لائیں کہ اچھا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے کرنے اور اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر خود بخود ہو رہی ہے۔ آج مسلمان زبان سے کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات کو دیکھتا سنتا ہے تو فوراً کہتا ہے اتفاق سے ہوا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اتفاق ہی دہریت ہے، لادینیت ہے۔ یہ اتفاق کیا ہے؟ دہریت ہے، خدا کا انکار ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتفاق سے ہو گیا مطلب خود بخود ہو گیا، اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے بغیر ہوا۔ اللہ سے فرما رہے ہیں کہ کسی درخت کی ڈالی اور اس ڈالی کا کوئی پتا اس ڈالی سے لگا ہوا ہے یا پھر ہل رہا ہے یا پھر اس سے ٹوٹ کر کے زمین پہ گر رہا ہے، وہ بھی ہماری قدرت کے تابع ہے اور ہمارے علم میں ہے، ہماری مشیت کے مطابق ہے۔ پھر یہ مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اتفاق سے ہو گیا؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ مقدر سے ہو گیا۔ آدمی یہی کہے بار بار کہ تقدیر سے ہوا ہے، مقدر سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ یہ 24 گھنٹے ایک ایمان والے کے بول ہونے چاہیے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے لگے، خیبر سے واپس تشریف لانے کے بعد تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے خیبر میں اس یہودی عورت کی طرف سے دعوت ہوئی تھی، اس میں ایک زہر آلود بکری کا گوشت کا ٹکڑا آپ نے کھایا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس کے بعد سے آپ بیمار ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ام سلمہ، میری بیماری کا اس زہر آلود بکری کے گوشت کے ٹکڑے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ بیماری اللہ رب العزت نے میرے حق میں، میرے مقدر میں اسی وقت لکھ دی تھی جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی شکل میں تھے۔ اس کا اس زہر سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس زہر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ ان 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اور آخرت کے دن پر، تقدیر پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسالت پر۔ آسمانی کتاب پر ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اللہ کی ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ برحق کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی، بلکہ کتاب اللہ پر اور کلام اللہ پر، کلام پاک پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں ان کو ماننا، ان پر یقین لانا۔ قرآن مجید کے اندر جو چیز حلال ہے اس کو حلال یقین کرنا اور اختیار کرنا، جو چیزیں حرام ہیں، حرام کر دی گئی ہیں، ان کو حرام یقین کر کے اس سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا، یہ اللہ کے کلام پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص کلام پاک پر، وہ شخص کتاب اللہ پر ایمان نہیں لایا اور ایمان لانے والا نہیں سمجھا جائے گا جو قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو حلال مانتا ہے۔ جو قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو حلال یقین کرنے لگے، حلال سمجھنے لگے، وہ شخص اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لائے۔ یہ سب سے بنیادی چیز۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج مسلمان کلام اللہ کو پڑھتا ہے اور اس کے احکامات سے ناواقف ہے اور اس کے احکامات سے جاہل ہے، اور جس طریقے سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ایک حکم پر عمل کیا کرتے تھے اور اس پر یقین کیا کرتے تھے، آج مسلمان ان چیزوں سے غافل ہے۔ وہ سمجھتا ہے قرآن مجید پڑھ لیا جائے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ بہت بنیادی ذمہ داری۔ پھر میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، انہوں نے 5 علامتوں سے ایک علامت یہ بتائی کہ ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر اس بات کا یقین کامل ہو کہ میری کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی نجات کا ذریعہ ہے، اسی میں عزت ہے اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرتیں ہیں۔ اور یہ سنتیں کھانے پینے کے اعتبار سے بھی ہیں، عبادات کے اعتبار سے بھی ہیں، معاشرے کے اعتبار سے بھی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جتنے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو انسانوں نے اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے نکالے ہر دور میں، ہر زمانے میں، اس کے اندر کامیابی نہیں ہے، وہ سراسر خسارہ ہے، ناکامی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے طریقے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے اندر نمونہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ معاشرہ ہمیں دیا، مسلمانوں کے زندگی گزارنے کا، ان کے پہناوے کا، ان کے رہن سہن کا یہ خاص طریقہ ہے۔ اس سے یہ پہچان میں آتا ہے، دور سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ اہل اسلام ہیں اور ان کے اوپر ایمان اور اسلام کی علامتیں ہیں۔ آدمی سنتی لباس پر آ رہا ہے،
سنتی چہرے پر آ رہا ہے تو اسے دور سے ہی پہچان لیا جاتا ہے اور اسے سلامتی کی دعائیں ملتی. اور جو شخص اپنے نبی کے لائے ہوئے سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اغیار کے طریقوں پر چل پڑتا ہے تو پھر اس شخص کا عقیدہ بھی خطرے میں ہو جاتا ہے. اس لیے کہ معاشرے کے اعتبار سے اگر مسلمان نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا اثر براہ راست اس کے عقیدے پر پڑتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو روز اول سے خاص معاشرہ دے کر جا چکے. اسی میں اس امت کی ترقی ہے اور اسی میں اس امت کی حفاظت ہے اور اسی کے اندر اس امت کے لیے غیبی مدد اور نصرت ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق اور آپ کے سنتوں سے کیسا لگاؤ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اس طرح تلاش کر کے اپناتے تھے. اس طریقے سے ایک اونٹنی صحرا میں گم ہو جانے والی اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے اور اس میں اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتی. ایسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایک ایک سنت کو چن چن کر اختیار کیا کرتے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ آج کی جو سواریاں ہیں، سہولت سے بھری ہوئی سواریاں ہیں، آرام دہ سواریاں ہیں، یہ ساری سواریاں مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنتی سواری کیا ہے؟ خچر سواری. کیا دنیا بھر کی ساری سواریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر سواری کا مقابلہ کر سکتی؟ کہ نہیں، بالکل نہیں، مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر مسلمان کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر سواری کے مقابلے میں آج کی سواریوں کی عظمت، محبت، وقعت رائی کے دانے کے برابر بھی زیادہ ہو گئی تو اس مسلمان کا ایمان خطرے میں. تو پھر ان سواریوں کو کیا کرنا ہے؟ ان سواریوں کو مجبوری کے درجے میں استعمال کرنا ہے، اور جب مجبوری میں ان سواریوں کو استعمال کرے تب بھی دل میں ایک امنگ ہو کہ کتنا اچھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر سواری ہوتی، میں کتنا بدنصیب انسان ہوں، کتنا میں محروم انسان ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی سواری خچر کی سواری سے محروم. ذرا شوگر کا مریض ہوتا ہے، شوگر کا مریض ہوتا ہے، اسے میٹھی چیزوں سے روکا جاتا ہے، لیکن جس وقت اسے میٹھی چیزوں سے روکا گیا اور وہ کڑوی چیزیں، پھیکی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے دل کے اندر میٹھی چیزوں کی تڑپ اور محبت اور اس کا لگاؤ اور اس کا میلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ بھئی کیا کرے، مجبوری ہے، شوگر کا مریض ہوں، اس وجہ سے مجھے میٹھی چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں. اسی طریقے سے آدمی کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہونی چاہیے. اگر ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس سنت کا نور اور اس سنت کی برکت قیامت تک کے لیے اٹھا لی جاتی، دوبارہ واپس نہیں آتی. اب آپ بتاؤ، ساری امت مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا کتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا کتنا جنازہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اور طریقہ حیات کو کس طرح اپنی زندگی سے، اپنے گھروں سے، اپنے خوشی سے، اپنے غمی سے دھکے مار کے اب نکال رہے ہیں. آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں آج کا جو بھی طریقہ اچھا لگے اسے اختیار کر لیا جائے. خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج کا مسلمان یہ سمجھ کر چھوڑتا ہے کہ اس میں ذلت ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کو اس سے کہیں گنا زیادہ ذلیل و خوار فرمائے. اگر اللہ کے نبی کی سنت کو ذلت سمجھ کر کے چھوڑا، آج کا مسلمان
تعویل بھی بڑا اچھا کرنا جانتا ہے. یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ نئے طریقے میں ہیں اور میں ان سب کے بیچ میں نبی والا لباس، نبی والا چہرہ لے کر جاؤں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے اور خواہ ایک سنت کے مذاق کا میں ذریعہ بنوں گا. اس لیے کیا ہی بہتر ہو کہ میں سنت کو اختیاری نہ کروں. یہ اس سے زیادہ جہالت کی بات ہے، یہ اس سے زیادہ جہالت کی بات ہے. ہاں لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے. یہ مذاق اڑانے کی وجہ سے ہی ایک سنت پر اور ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کے برابر کا ثواب دیا جا رہا ہے. ایک شہید کا ثواب کیا ہے کہ ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جتنے قطرے نیچے گرتے چلے جاتے ہیں اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو 100 شہیدوں کا ثواب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ چاروں طرف سنتوں کے خلاف ماحول ہے، رواج کا دورہ ہے. ہر مسلمان رواجی طریقوں پر فخر محسوس کر رہا ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پر فخر محسوس کر رہا ہے. ایسے موقع پر ایک آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اختیار کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا مجاہد ہوگا اور اسے اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقام اور رتبہ دیا جائے گا اور اس کو کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا. ورنہ جو شخص نبی کی سنتوں کو درگور کر کے، نبی کی سنتوں کو مٹا کر کے نئے طریقے اختیار کر کے کل قیامت میں آئے گا اور حوض کوثر میں لین میں کھڑا ہوگا، فرشتے اسے دھکا مار کے لین سے ہٹا رہے ہوں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت ہے اور یہ میرا امتی ہے. تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے کیسے دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کی ہیں اور آپ کے سنت طریقوں کو چھوڑ دیا. یہ سن کر آپ بھی فرمائیں گے سحقن دور ہو جائیں گے، دور ہٹاؤ. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے بغیر، شفاعت کے بغیر ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں. یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات میں آپ کو جتنی بھی اذیتیں تکلیفیں لوگوں کی طرف سے پہنچی ہیں اس سے زیادہ تکلیف آج کا مسلمان نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کی روح کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے. آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو اذیتیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں تو آپ کے سر مبارک پر، کندھے پر اونٹ کی اوجڑیاں لا کے رکھ دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل جانا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنی پڑی دین کی نسبت پر اور دین کی دعوت کی نسبت پر. لیکن آج کا مسلمان اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر ان لوگوں سے زیادہ تکلیف اذیتیں پہنچا اور اس کا مسلمان کو کوئی احساس نہیں. اور پھر یہ چاہتا ہے مسلمان کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے عزتیں ملے، سربلندی ملے. یہ تو اس کا خواب و خیال ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو چھوڑ کر کے ایک مسلمان کامیاب ہو جائے. اس لیے بہت بنیادی چیز ہے، بہت ہی بنیادی چیز. رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اتنا کہہ دیا اور اس کے بعد میں فارغ ہو گیا. اب میں لباس میں، اپنے چہرے میں اور اپنے کھانے پینے میں اور خوشی غمی میں اور اپنی دنیا کی ساری حاجتوں میں آزاد ہوں. نہیں، آپ آزاد نہیں ہیں. ایمان عقیدے سے لے کر معاشرے تک پھیلا ہوا ہے. ایمان عقیدے سے لے کر معاشرے تک پھیلا ہوا ہے. مسلمان خود کہتا ہے کہ ہمیں جو دین ملا ہے، ہمیں جو شریعت ملی کامل و مکمل ہے، اور پھر خود ہی کہتا ہے کہ نہیں، معاشرے کے اعتبار سے ہم ناقص سے ادھورے ہیں، ہمیں معاشرے کا کوئی دین نہیں دیا. جو قوم اپنے نبی کے لائے ہوئے طریقوں کو، سنتوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے. اگر مسلمان کسی دور میں، کسی زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سنتوں کو چھوڑ دے گی تو پھر اس قوم کی اور اس قوم کے ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا. اس لیے سب سے بنیادی ذمہ داری
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے تھے کفار سے صلح کرنے کے لیے، جب صلح کی بات کرنے کے لیے جب گئے تھے اس وقت کفار نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اور ان کی لنگی، ان کا تہبند آدھی پنڈلی سے اوپر ہے. ان کی اتنی باریک نظر اور اتنی باریکی سے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور کہنے لگے اے عثمان آپ پہلے بھی یہ سب پہنا کرتے تھے لیکن یہ نیا طریقہ پہننے کا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یا تو آدھی پنڈلی سے اوپر پہنے یا آدھی پنڈلی تک پہنے، آخری درجہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر پہنے. اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ لباس کا اور اس کے پہننے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، آپ کو جو بھی طریقہ اچھا لگے اختیار کرو. بالکل بات یہی غلط بے بنیاد بات، مسلمان کو دھوکہ لگا ہوا ہے. اچھے دیندار اپنے آپ کو کہلانے والے وہ بھی اس میں دھوکے میں لگے ہوئے کہ جو طریقہ اچھا اسے اختیار کرو. نہیں بات اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے شرط. باتیں تو اللہ میں معاف فرمائے ایسی احمقانہ جاہلانہ بات کہہ جاتے ہیں، وہ کہتے سنت ہی تو ہے، تو سنت کس لیے؟ چھوڑنے کے لیے. یوں کہہ کر کے آج مسلمان چھوڑ رہا ہے سنت ہی تو ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کہہ کر سنت کو اختیار کرتے تھے کہ یہ سنت اس لیے کوئی گنجائش نہیں. قیامت تک کے لیے آپ کے بتائے ہوئے طریقے متعین ہیں اور یہ امت ہر دور میں ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابند ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ان صحابہ نے عرض کیا، اور صحابہ نے یہ بھی عرض کیا کہ 5 علامتیں اور ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا. ایک یہ کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں، اور نمازیں قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا. آج مسلمان اپنے مرضی والے دین پر چلنا چاہتا ہے. آج مسلمان ماڈرن دین پسند کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہاں بھائی ایمان لا چکے ہیں ٹھیک ہے، اور نمازیں تھوڑی سی پڑھ لی، اور کسی کو زیادہ شوق ہو گیا حج کر لی، اور شوق ہو گیا عمرے پہ عمرے کرتا چلا جا رہا. بعضوں کو اس میں اپنا جسم تھکانا پسند نہیں آیا، گوارا نہیں ہوا، تو انہوں نے صدقات خیرات کا دروازہ کھول لیا کہ ہم خوب لوگوں کی مددیں کرتے ہیں، خوب صدقات خیرات کرتے ہیں اور ہم دین پر ہیں. ایک آدمی نے دین کا ایک شعبہ لے لیا، ایک حصہ لے لیا اور اپنے آپ کو کامل دیندار سمجھ رہا ہے. حالانکہ ایمان کے اندر دین کے اندر سب سے بنیادی فریضہ، سب سے اہم ترین فریضہ جس سے کفر اور ایمان میں امتیاز ہوتا ہے اور جو ایمان کی سب سے اہم اور بنیادی علامت ہے جسے منافقین بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اختیار کیا کرتے تھے، وہ نماز ہے، اور نماز کو قائم کرنا ہے. 5 وقت کی نماز ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض عین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ظاہر کرنے کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ آپ اللہ کے بندے. آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل کیا ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ نماز ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے اور مزید آئے جائے اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. اور نماز کس لیے ہے؟ کہ نماز پورے دین کو قائم کرنے اور پھر پورے دین کو پوری زندگی میں لانے کے لیے دی گئی. 5 وقت کی نماز، ایک وقت کی نماز آدمی 10 منٹ میں پڑھتا ہے تو 10 منٹ کی نماز میں تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک، تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک جس طرح وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح 24 گھنٹے کی بہار والی زندگی میں وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہو جائے. اس کی مشق کے لیے نماز میری پیٹ چپکا کے فوٹو شوٹ کر لیتے. اگر کوئی شخص نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر پورے دین کو اس سے زیادہ ضائع کرنے والا کوئی شخص نہیں. پورے دین کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والا، اللہ کے احکامات کو سب سے زیادہ
پامال کرنے والا شخص وہ ہوگا جو نماز کو ضائع کرتا ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے بدترین چوری نماز کی چوری. سب سے بدترین چوری نماز کی. جو شخص صحیح سے رکوع سجدے نہیں کرتا ہے اور جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے تو یہ منافق کی نماز ہے اور یہ نماز میں چوری کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جو شخص نماز اور نماز کے حقوق کا اہتمام کرتا ہے، سنن اور آداب کا لحاظ کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو پھر یہ نماز اتنی جاندار اور اتنی اعلیٰ سطح پر ہوتی ہے کہ یہ نماز نمازی کو بے حیائی اور منکرات سے روک دیتی ہے. اس لیے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی دن میں نماز پڑھتا ہے اور رات میں چوری کرتا ہے. دن میں نماز پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کی نماز عن قریب اسے چوری سے روک دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس لیے نماز قائم کرنے کا مطالبہ ہے، نماز پڑھنے کا مطالبہ نہیں. نماز کو قائم کرو. نماز کو کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا مطالبہ ہے تاکہ پورا دین قائم ہو جائے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری لمحے میں بھی یہ فرمایا تھا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. یہ تو بدنی عبادت ہے. اور پھر بدنی عبادات کے اندر روزوں کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حج کی ترغیب ہے. اس لیے کہ یہ روزے جو رمضان شریف کے ہیں، جو ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ پورے سال اپنے آپ کو اللہ کی بندگی پر لانے کے لیے. اور روزہ ایسی بڑی عبادت ہے کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے دلوا رہے ہیں. لیکن روزہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے اور عمل ہے کہ اس کا بدلہ اللہ خود دیتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوتا ہوں. اور اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اگر ایک روزہ آدمی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر تو پوری زندگی روزے اس کے بدلے رکھے گا تب بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. جو رمضان کے مہینوں میں روزوں کے ساتھ عبادات کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے تو پھر اگلے سال تک اس کا اثر پڑتا ہے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں پورے سال اپنے لیے نیکی کا دروازہ کھلوا لوں، اعمال کا دروازہ کھلوا لوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان میں عمل شروع کر دے تو اگلے سال تک نیکی کا اور اعمال کرنے کا اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دے. ایک سال تک اس کا اثر. اس لیے سب سے بنیادی ذمہ داری. اور پھر اتنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو. کہ جس طرح نماز روزہ یہ بدنی عبادات ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ مالی عبادت ہے جو ایک مالدار مسلمان پر شریعت کی طرف سے لاگو کیا گیا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ کہ مالدار اپنے مال کو لے کر غریبوں کو تلاش کرے، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن آج مالدار مسلمان زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتا ہے اور زکوٰۃ کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، غریبوں کی ضرورت سمجھتا ہے. اسی لیے بیٹھے بٹھائے کسی کے حوالے اور کسی بھی طریقے سے زکوٰۃ کے مال کو دے کے فارغ ہو جاتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہ ہو تو یہ یقین کر لو کہ تمہارا مال ٹھکانے پر نہیں پہنچا. زکوٰۃ کا مال نکالا اور اس کے بعد اس میں کوئی برکت نظر نہیں آئی تو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ کا مال ٹھکانے پر نہیں پہنچا. جس طرح نماز کا میں محتاج ہوں اور اس کے لیے وضو ہے اور وضو کا پانی خود آدمی تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا میں محتاج ہوں. میں اپنا مال لے کر خود غریبوں کو تلاش کروں گا. اور غریب کی ذمہ داری کیا ہے؟
غریب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غربت کو، اپنے فقر کو چھپائے، یہ اس کا دین ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ کہے، یہ اس کا دین ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی انتہائی مجبوری، فقر و فاقے کے عالم میں اپنی ضرورت کا اظہار مخلوق سے نہیں کرتا، 3 دن تک اگر اس نے اپنی ضرورت کا اظہار مخلوق کے سامنے نہیں کیا، صرف اللہ کے سامنے کیا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے 1 سال، اس کے لیے 3 سال کی حلال روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ حاجت پیش آئی، ضرورت پیش آئی، سخت پریشان، لیکن اس نے کسی مخلوق کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، 3 سال حلال روزی کا انتظام غیب کے قدرت سے، خزانے سے اس کے لیے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالدار اپنے مال کے دین پر اور غریب اپنے غربت کے دین پر اس طرح تھے کہ غریب چھپتے پھرتے تھے اور مالدار اپنا مال لے کر کے ان کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، جیسے بچے کھیلتے ہیں نا چھپن چھپا، یہ کھیل ہوتا ہے بچوں کا، بچپن میں ایک کھیل ہوتا ہے۔ ایک بچے کے آنکھ میں پٹی باندھ دیتے ہیں، باقی سارے چھپ جاتے ہیں کونوں کونوں میں جا کے، اس کے بعد یہ پٹی کھول کے ان سب کو تلاش کرتا ہے، تلاش کر فرماتے تھے بس دور نبوت میں مالدار ایسے جس طرح آنکھ میں پٹی باندھ دی، اور سارے غریب ایسے جو چھپ جایا کرتے۔ اب یہ مالدار لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، بھائی آپ ہمارا مال لے لو، ہمارا مال لے لو، ہمارا مال لے لو۔ اور آج کا دور الٹا ہو چکا ہے کہ مالدار اپنے مال کو لے کے چھپا ہوا ہے، غریب ان کو تلاش کر رہا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ کہ نہ مالدار اپنے مال کے دین پر ہے، نہ غریب اپنے غربت کے دین پر ہے، دونوں بے دینی پر ہے، دونوں بے دینی پر ہے۔ مالدار نے اپنے مال کا دین نہیں پہچانا اور غریب نے اپنے غریبی کا دین نہیں پہچانا۔ ادھر مالدار تلاش کر رہے اور غریب چھپ رہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے کا مالدار اپنے امیری اور مالداری کے دین پر تھا اور غریب اپنے غریبی کے دین پر تھا۔ دونوں کا دین بتایا گیا۔ مال کو تلاش کرو، مال کا مصرف کون ہے اسے تلاش کر کے آپ پہنچاؤ، اور آپ ہدیہ کرو۔ آپ کے پاس مال اتنا ہے تو آپ محتاجوں میں اتنا مال دے دو، اس لیے کہ زکوٰۃ کی شکل میں مال دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اور ہدیے کی شکل میں مال دینے سے، ہدیے کی شکل میں مال دینے سے دل پاک ہوتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے، دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں، اور کینہ کپٹ کرودھ دل کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اس حدیث میں آتا ہے تہادو تحابو، ہدیہ آپس میں لینا دینا کرو تاکہ آپس میں محبتیں پیدا ہو۔ تو اس کی شکل کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی دینا، ہدیہ بھی دینا، کہ نہیں آپ پہلے سے اتنا مال ہدیہ کر دو کہ آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہی نہ ہو، یہ شکل بھی بتا دی گئی۔ اس لیے جتنے مالدار صحابہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان میں اکثروں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے مالوں میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیوں کہ مال آیا اور سارا تقسیم کر دیا، وہ مال کا دین جانتے تھے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر کے زمانے میں مال اتنا آیا تھا روم فارس کے فتح ہونے کے بعد کہ آج تک مسلمان ان کو تصور بھی نہیں کرتے۔